اب یہ جو میسیجز ہم لوگ بھیج رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ کتنے گھر تباہ ہوں گے، کتنے خاندان ٹوٹیں گے، کتنے رشتے ٹوٹیں گے، کتنی منگنیاں ٹوٹیں گی، کتنے نکاح ٹوٹیں گے. آپ کسی کے بارے میں کچھ بدگمانی پھیلاؤ گے تو کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو کم سے کم کسی کا نقصان تو مت کرو، خاموش بیٹھو. یہ بند ہونا چاہیے. یہ بہت زیادہ ہو گیا ہے، ایکسس ہو گیا ہے. رات کو 4 بجے تک ہمارے بچے چیٹ کرتے ہیں، 4 بجے تک آن لائن. میں کبھی کبھی گھر پہنچتا ہوں 3 بجتے ہیں، کبھی 3:30 بجتے ہیں، تو کچھ انگلینڈ کے لوگوں کے مجھے میسج آتے ہیں کہ اس وقت وہاں رات کے 8 بج رہے ہوتے ہیں یا 9 بج رہے ہوتے ہیں. تو وہ کچھ کوشچنس کرتے ہیں، کچھ مسائل پوچھتے ہیں، تو مجھے میسج کرتے ہیں. تو اس وقت میں آن لائن آ جاتا ہوں کہ میں سونے سے پہلے کچھ ان کے جوابات دے دوں پھر سو جاؤں. اب یہاں کا انڈیا کا کوئی صاحب جو ہے آن لائن ہے، رات کو 3 بجے مجھے میسج کر رہے ہیں، مجھے سلام. میں زیادہ اگنور نہیں کرتا ہوں، کیونکہ میں اس وقت چیٹ کرنا نہیں چاہتا ہوں کہ میں یہ کوئی وقت تھوڑی ہے بات چیت کرنے کا. یہاں پر یہ تو سونے کا وقت ہے. اب جناب تانا کشی شروع. آپ تو سلام کا جواب بھی نہیں دیتے ہیں، آن لائن ہو کے رپلائی نہیں کرتے ہم کو. میں نے کہا رات کے 3 بجے آپ کو رپلائی کروں گا میں؟ یہ کوئی وقت ہے سوالات پوچھنے کا؟ اور اس وقت جاگ کر آپ کر کیا رہے ہیں؟ کیا آپ کس سے چیٹ کر رہے ہیں آپ؟ میں نہیں سمجھتا کوئی متقی پرہیزگار آدمی رات کو 4 بجے اٹھ کے چیٹ کرے گا. آئی ڈونٹ بلیو دس. آپ بلیو کر سکتے کہ جناب بہت پرہیزگار ہے تو رات کو چیٹ کر رہے ہیں بیٹھ کر 4 بجے؟ از اٹ پاسبل؟ آپ مجھے بتائیے. وہ کس سے ہوتا ہوگا آپ خود ہی سمجھ لیں. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. ماں باپ کو پتا نہیں ہے بلینکٹ کے اندر چیٹ ہو رہا ہے. کبھی یہ بلینکٹ الٹ کے دیکھیے، آپ ان سے پوچھیے آپ کا لاسٹ سین رات کو 4 بجے کا ہے اور آپ کا لاسٹ سین قرآن کریم کا کب کا ہے؟ کبھی اس کے بارے میں ذرا غور کیا آپ نے کہ قرآن لاسٹ کب پڑھا تھا آپ نے؟ ٹیل می، بتاؤ مجھ کو. کبھی کھولا آپ نے اس کو؟ اس کا لاسٹ سین تو 6 مہینے پہلے کا ہوگا، رمضان شریف کا. اور واٹس ایپ کا لاسٹ سین ڈیلی رات کو 4 بجے کا اور 5 بجے کا. اس کے بعد فجر کی نماز بھی نہیں اور سو جاتے ہیں اور پھر اٹھتے ہیں 12 بجے. اور اٹھتے ہی سب سے پہلے اللہ کا نام نہیں، پہلے موبائل چیک کریں گے کسی کا میسج تو نہیں آیا، میں نے مس تو نہیں کر دیا کسی کا میسج. یہ قوم اس میں تباہ ہو رہی ہے سوشل میڈیا میں، سوشل نیٹ ورکنگ ویب سائٹس میں. اور میں دیکھ کے اس پر کڑتا ہوں کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے یہ سب. پھر اسی پر محدود نہیں، اننیسیسری آپ اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں. اننیسیسری. اپنی بچی کی پکچر آپ نے نکال کے ڈال دی، اپلوڈ کر دی، کسی نے اس کو فیس بک پہ اپلوڈ کر دیا، اب اس کو ہیراس کر رہے ہیں لوگ میسج کر کے. یہ بھی ہوتا ہے. بچیاں سائیکولوجیکلی سائیکیٹرک پیشنٹ بن رہی ہیں، سائیکولوجیکلی اپسیٹ ہو رہی ہیں اور آپ کو بول نہیں پاتی ہیں. لوگ میسج کر کے ہیراس کر رہے ہیں ان کو. آپ ان سے پوچھئے کہ یہ سب کیا چل رہا ہے. آپ ان سے بات کیجئے، ان کے درد کو سمجھیے. کہیں وہ اگر کسی اسکینڈل میں پھنسے ہوں تو ان کی مدد کیجئے، ان کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھیے، ان کو اس میں سے نکالیے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہو رہا ہے، بہت بڑا. پھر جناب ٹوائلٹ کے اندر ہیں تو اسٹیٹس میں لکھتے ہیں آئی ایم ان دا ٹوائلٹ. واٹ نانسنس از دس؟ ہو آر یو سپوز ٹو ٹیل دیٹ یو آر ان دا ٹوائلٹ؟ کیوں بتا رہے ہیں آپ؟ وہ تو شرم کی جگہ ہے، چھپانے کی جگہ ہے. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب رفع حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تو کبھی کسی سے کلام نہیں کرتے تھے. سلام کا بھی جواب نہیں دینا چاہیے اگر ہم ٹوائلٹ کے اندر ہوں تو. اور آپ جو ہے اس وقت چیٹ کر رہے، وہاں پہ کسی نے سلام بھیجا ہے، آپ اس کو جواب دے رہے. دس از ہیپننگ. یہ ہو رہا ہے. ٹیل می، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. آپ مجھے بتائیے اگر میں رانگ بول رہا ہوں تو میں آپ کے سامنے کھلے دل سے بات کر رہا ہوں. یہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ ہو رہا ہے. اس کو بند ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب استنجا کے لیے تشریف لے جاتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بدن پاک سے کپڑوں کو اس وقت تک جدا نہیں فرماتے تھے جب تک کہ زمین کے بالکل قریب نہیں ہو جاتے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کنواری بچی سے بھی زیادہ حیا والے تھے
سے بھی زیادہ حیا والے تھے. اور یہاں بے حیائی کی حد ہو گئی کہ اپنی ہی تصویریں ایسی حیا سوز بھیج رہے ہیں اور پوری دنیا کو دکھا کر کے ننگے ہو رہے ہیں. یہ ننگا پن کیوں؟ اس میں کیا مزہ مل رہا ہے؟ کیا مزہ مل رہا ہے؟ اور اسی کو ٹیکنالوجی کا ایڈوانسمنٹ ہم نے سمجھ لیا ہے. ابھی یہ آیتیں اگر پڑھوں گا تو بہت دیر ہو جائے گی اور آلریڈی بہت دیر ہو گئی ہے. کئی لوگوں کو گاڑی پکڑنے بھی دیری ہوتی ہے. اس لیے اس میسج کو سمجھیے اور آج ہم سب اس کام سے توبہ کریں گے اجتماع کے اندر انشاءاللہ. میں نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ نماز کھڑی ہے جماعت اور میسج چیک کر رہے ہیں کہ ابھی رکوع ملے گا نا، قیام کے لیے تیار نہیں ہے. جیسے ہی سلام پھیرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اب اللہم انت السلام پڑھنے کے بجائے فوراً جیب میں سے موبائل نکال کے میسج چیک کر رہے ہیں. اللہ کے پاس دعا کرنے سے زیادہ تمہارا دوست امپورٹنٹ ہے. کیا کر رہے ہیں؟ اس کو ریئلائز کرو، اس کو ریئلائز کرو، اس کو سمجھو. یہ بڑا سوشل پرابلم ہو گیا ہے. اس کے بہت سارے اور ایسپیکٹس ہیں. اس میں بے حیائی ہے، اس میں جھوٹ ہے، کیونکہ فیس بک پر 90% لوگوں کا اپنا فیس نہیں ہوتا. اور قرآن کہتا ہے وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور بچو جھوٹی بات سے. 90% جھوٹا ہوتا ہے. کبھی کبھی کسی کی مذہبی دل آزاری کرنے کے لیے کوئی ایک مسلک کا آدمی دوسرے مسلک پر تانا کشی کسی غیر مذہب والے کے نام سے بھی کر رہا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ دیکھو سنیوں یہ غیر مذہب بول رہا ہے. وہ نہیں بول رہا ہے، غیر مذہب والے کو پتہ بھی نہیں ہے. اس نے آئیڈینٹی ایسی بنائی ہے، آئی ڈی اس کے اوپر فیس بک پر، کہ وہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی غیر مذہب والا بول رہا ہے اور فساد کروا رہے ہیں سب. مت پڑو ان چکروں میں سب کے جواب دینے کی. کیا ضرورت ہے تم کو ان کو جواب دینے کی؟ یہ ہوتے کون ہیں تم سے سوال پوچھنے والے؟ کوئی پوچھ رہا ہے میلاد کہاں جائز ہے، کوئی پوچھ رہا ہے کیا. ہزاروں جوابات ہمارے علماء نے دے دیے ہیں. ان کو کتابوں کا بتا دے دو. بولنا اتنا شوق ہے تو کتابوں کا مطالعہ کرو. یہاں پر یہ واٹس ایپ مناظرے کی جگہ نہیں ہے. اس پہ مناظرے مت کرو. آپ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے. کوئی بڑی رات آ گئی تو اب اس میں عبادت کرنے کی بجائے مبارکباد کرنے کے لیے لگ گئے. وہ 4 گھنٹے تو مبارکباد کے میسج کرنے میں لگ جاتے ہیں. ارے کیا کر رہے ہو آپ؟ کیا ضرورت ہے اس کی؟ کیا ضرورت ہے؟ بڑی رات مبارک ہو، چھوٹی رات مبارک ہو، آدھی رات مبارک ہو، پوری رات مبارک ہو. اور اگر جواب نہ دو، ارے آپ کو اتنے میں نے میسج بھیجا آپ نے جواب نہیں دیا. میں قرآن شریف پڑھ رہا تھا، میں اپنے مولا سے بات کر رہا تھا، تم سے بات کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ تم بھی اس وقت اللہ ہی سے بات کرتے تو بہتر ہوتا نا. مجھ سے زیادہ بہتر یہ تھا کہ تم اپنے رب سے بات چیت کرتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن شریف کی تلاوت کرتا ہوں. اس کو چھوڑ کر کے ہم اس میں لگ گئے. کتنا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے آپ دیکھیے. آپ اس کو کیلکولیٹ کیجئے کتنا ٹائم ہمارا ویسٹ ہو رہا ہے. آن ڈیوٹی بھی ہم لوگ کتنے اس پر لگے. ضروری بات ہو تو کرو، میں یہ نہیں کہتا کہ اس کا استعمال مت کرو، لیکن اس کے غلام مت بنو. ہم حضور کے غلام ہیں. ان پر درود پڑھو، ان پر سلام بھیجو، قرآن کریم کی تلاوت کرو. کچھ دینی معلومات ہو تو اس کے لیے آفیشیلی سنی دعوت اسلامی کا SDI انفو، اس کے ذریعے سے معلومات لو، آفیشیل معلومات لو. کوئی بھی SDI کے نام پہ گروپ بنا دیتا ہے، پھر اس پہ 1000 قسم کے لفڑے بازی کرتے ہیں، بیانات دیتے ہیں اور SDI کو ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے. کیوں بناتے ہیں آپ SDI کے نام پہ گروپ؟ کس نے اجازت دی آپ کو؟ اور اس پر کوئی مسئلہ کھڑا ہو، اب پولیس بھی ان ساری چیزوں پر نظر رکھتی ہے نا، دیکھتا ہے نا. انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ کو بھی پتا ہے کہ کون کدھر سے کیا میسج کر رہا ہے. آپ SDI کے نام پر گروپ مت بنائیے. کوئی بھی SDI کے نام پر گروپ صرف آفیشیل گروپ ہے، وہی ہوگا. کوئی تیسرا گروپ نہیں بننا چاہیے. اس کے رسپانسبل آپ ہوں گے، ہم نہیں ہوں گے. کیونکہ کچھ بھی میسج بھیجتے ہیں، کسی کی بھی نام بھیج دیتے ہیں، کسی پرسنالٹی کے نام بھیج دیتے ہیں، اور اس پرسنالٹی کا پھر ہم کو فون آتا ہے کہ آپ کے آدمی نے اپنے گروپ میں ہمارے بارے میں یہ بات کی. ہم کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے بارے میں، آپ کے بارے میں کیا بات کی گئی. تو یہ سب فتنوں کی جڑوں کو توڑو اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ جوڑو. سب توبہ کرتے ہیں انشاءاللہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب